بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ۔ مقالہ زیر نظر ہے موجودہ مسائل کا حل ریاست مدینہ کی روشنی میں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس سے مراد وہ نظام زندگی اور قانون ہے جو ہدایت الہی کے نور سے زندگی کے تمام پہلوؤں کی اصلاح کرتا ہے۔ تاہم اسی پر ریاست مدینہ کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایسی مملکت، ایسی ریاست کا آغاز فرمایا جو مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم کی، جو مدینہ طیبہ میں اللہ پاک کے حکم سے آپ نے فرمائی۔ مدینہ اس وقت یثرب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ مدینہ طیبہ قرار دیا گیا۔ یثرب کی کل آبادی 10,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 1500 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ مدینہ سارے کے سارے عالم کے لیے گویا کہ ایک نور بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسلامی حکومت قائم کی اور اسلام میں حکومت کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سیاسی نظام کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ اسلامی سیاست کی بنیاد 2 حقیقتوں پر ہے، ایک حاکمیت اعلیٰ کی ذات، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ذات کو حاصل ہے اور انسان اس کا نائب ہے۔ ان 2 حقیقتوں کو سامنے رکھ کر جو نظام ترتیب دیا گیا وہ یہ تھا کہ حاکمیت اعلیٰ، اسلام میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں حکومت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اس کے ساتھ قانون سازی کا اختیار وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل ہے۔ چنانچہ سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کو چھوڑا اس کے تحت خلافت قائم ہوئی اور خلافت چلی مجلس شورا پر۔ مجلس شورا میں باقاعدگی کے ساتھ صحابہ اکرام کے مشورے سے طے ہوتا تھا اور ترتیب دیا ہوا نظام جو ہے وہ آگے چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر مواحات قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انسان کی روحانی جو ضرورت ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ نصاب کا تعین فرمایا جس میں نماز پنجگانہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ مسجدوں کی تعمیر کی طرف آگاہی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امن و امان قائم کرنے کے لیے میثاق قائم کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ اس کی شکیں اور اس کی اہمیت جو ہے وہ موجود ہے، وقت کی نزاکت کی بنا پر وہ بیان نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جغرافیائی تحفظ اور دفاع پر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مغربی مورخین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، لیکن قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا جو لڑتے ہیں۔ یورپ کے تمام مورخین نے سیرت کے غزوات کے پہلوؤں کو اس اندازے سے لکھا ہے کہ یہ ایک مسلسل لڑائیوں کا سلسلہ ہے جس کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا، لیکن یہ خیال سراسر غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی امن قائم کرنے کے لیے، داخلی طور پر امن قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست نظام ترتیب دیا جس کے مطابق ہر شخص کو یہ خیال حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کی معیت، اللہ کا دھیان یہ اس قدر دلوں کے اندر راسخ ہوا کہ ہر ہاتھ دوسرے کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف کی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس مسلمان کی عزت، جان اور مال اس کا تحفظ دوسرے مسلمان پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ادیان کی بارگاہوں کا احترام اور ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عدالتی نظام قائم فرمایا جس کے تحت ہر خاص و عام کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے درمیان انصاف برتا جاتا تھا۔ آپ کی مجلس میں جب ایک عورت پیش ہوئی فاطمہ نامی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا، جبکہ سفارش بھی کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ وہاں پر جو اعلیٰ منصب والا یا اعلیٰ خاندان والا کوئی آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب یا عام آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی امتیاز کے انصاف کو فروغ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی اخوت اور ایثار قائم فرمایا اور حقوق و فرائض کا تعین فرمایا، جس پر مجھ سے قبل فاضل ہمارے مقالہ نگار جو ہیں انہوں نے بات کر دی ہے۔ صرف ایک بات کی نشاندہی کرتا ہوں، خواتین کے حوالے سے مغربی اعتراضات چونکہ بہت زیادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو نظام تھا اس کے تحت عورت کی دیت آدھی قرار دی گئی۔ اس پر مغربی جو علمبردار ہیں مغربی تہذیب کے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے اور عقلی تقاضے کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو جو دیت عورت کی ہوتی ہے وہ مرد کو ملتی ہے اور مرد کو آدھی دیت ملتی ہے، گویا کہ عورت کی جو دیت ہے وہ مرد کو ملتی ہے، اور مرد خود کفیل ہوتا ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اور وہ چونکہ کسب کر سکتا ہے اس لیے اس کو آدھی دیت خاتون کی دی جاتی ہے، اور اگر مرد قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی دیت خاتون کو دی جاتی ہے اور وہ پوری 100 اونٹ دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کفیل نہیں ہوتی، وہ کفالت نہیں کر سکتی اور وہ اپنے بچوں کی نگہداشت اس بنا پر آسانی کے ساتھ کر پائے گی۔ دوسرا اعتراض جو یہ ہوتا ہے کہ 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر گواہی میں رکھا گیا، اس لیے کہ گواہی دینے کے لیے کوئی بھی آدمی تیار نہیں ہوتا۔ عورتیں جو ہوتی ہیں چونکہ وہ قلبی اعتبار سے بڑی نرم دل ہوتی ہیں تو وہ گواہی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اب جب جو گواہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اکثر دشمنی کی جاتی ہے۔ اب جب 2 عورتیں ہوں گی، پہلے تو یہ ملنا مشکل ہوگی، اگر 2 عورتیں مل بھی گئیں تو ان کے ساتھ جب آدمی ان کی دشمنی اپنے ذہن میں لے گا تو پھر گویا کہ اس کے سامنے 4 خاندان ہوں گے، ایک لڑکی ایک گھر کی بیٹی ہوگی اور دوسرے گھر کی بہو ہوگی، اور دوسری لڑکی ایک گھر کی بیٹی ہوگی اور دوسرے گھر کی بہو ہوگی، اس طرح 4 خاندانوں کے ساتھ دشمنی لینا بہت مشکل ہوگا۔ تو اس بنا پر عورت کی گواہی کو بھی 2 قرار دیا گیا۔ عورت کا حصہ مرد کی نسبت مثل حظ الانثیین کہا گیا، یعنی 2 حصے جو ہوتے ہیں عورت کے وہ ایک مرد کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عورت کفیل نہیں ہوتی۔ اکثر عام معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حج کے لیے چلی جاتی ہیں اپنا حصہ بھیج کر، عمرے کے لیے چلی جاتی ہیں، جبکہ جو مرد ہوتا ہے وہ اپنے حصے کو بھیج کر اپنی اولاد کی شادیاں کرتا ہے یا دیگر جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ تو یہ مغربی اعتراضات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس الذین یبیعون الناس، یقیناً بدترین وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کو بیچتے ہیں۔ مدنی ریاست میں رعیت کو شخصی آزادی دی گئی، رائے کی آزادی دی گئی، معاشی اور معاشرتی آزادی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد معاشی پالیسی دی، جس پر میرے فاضل بھائی جناب مولانا فضل ہادی صاحب نے تفصیلی بات کر دی ہے، اور جو کچھ میں نے باتیں کہنی تھیں وہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست کے اندر فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم فرمایا، جس کی روح سے حکم دیا گیا کہ اچھائی کو کرو اور اچھائی کو پھیلاؤ، اور منکر سے باز رہو اور منکر سے لوگوں کو بچاؤ۔ اس پر قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ وقت کے اختصار کی بنا پر میں یہ کہنے سے قاصر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی ریاست ہی تھی جو دنیا کے لیے ایک معیاری ریاست تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ان زرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر نظام سلطنت چلایا جائے تو معاشی اور معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ امن بھی قائم ہو سکتا ہے اور ریاست کے باشندگان اخلاق بھی اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں کہ پورے عالم کے لیے قابل تقلید ہوں۔ ریاست پاکستان
مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست کے بعد دوسری اسلامی ریاست ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنی، تاہم قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدا ہی سے اس ریاست کے لیے جو اصول وضع کیے تھے وہ باقاعدگی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ وقت کی نزاکت کی بنا پر میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح نے متعدد مقامات پر یہ واضح کیا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس کی معیشت اسلامی اصولوں پر ہوگی اور اسی بنیاد پر قرارداد و مقاصد قائم کی گئی۔